بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ایم اسلم، اپنے ایم اسلم آج یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں لایا ہوں آپ کے لیے مارچ 2025 کی معلومات۔ اس ویڈیو میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے برج دلو والوں کے حالات۔ اس مہینے 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک ستارہ عطارد حبوط یافتہ رہے گا، اور ساتھ ساتھ اس مہینے 25 مارچ کو چاند گرہن بھی لگے گا۔ یہ کوئی اچھا شگون نہیں، یہ کوئی نیک فعال نہیں، یہ ان کے کیا کیا اثرات آپ کی لائف پر ہوں گے اور آپ کے برج پر ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو ان سے بچنے کا، ان کی نحوستوں سے بچنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے سے آپ کو مارچ مہینے کی پوری معلومات حاصل ہو سکے گی۔ ساتھ ساتھ یہ میری چھوٹی سی آپ سے عاجزانہ التجا ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں برج دلو والوں کے حالات۔ آپ کے 5ویں اور 7ویں کا حاکم ستارہ عطارد اس مہینے 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک حبوط یافتہ رہے گا۔ ساتھ ساتھ 25 مارچ کو سورج گرہن بھی لگے گا۔ آپ کے 5ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، اور آپ کے انعامات کے حصول سے۔ 5ویں برج کا حاکم ستارہ عطارد اس مہینے کمزور اور نیس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ان معاملات میں کچھ پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ بچوں کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملات بھی آپ کے اس مہینے بہتر اور اچھے نہیں رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے اس مہینے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ معاملات و تعلقات سے، ازدواجی تعلقات سے، شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اور معاملات سے۔ 7واں برج بھی آپ کا اس مہینے نیس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو آپ کے جملہ شراکتی معاملات اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے۔ شریک حیات کی طرف سے اور شریک بزنس کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے کچھ پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اور 25 مارچ کو چاند گرہن لگنے کی وجہ سے ان معاملات میں اور بھی شدت پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ ان نحوستوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو گرہنوں کی اوقات میں چاند گرہن جب بھی لگے یا سورج گرہن لگے، ان اوقات میں اگر آپ نماز کسوف اور نماز خسوف ادا کریں تو ان نحوستوں سے بچنے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ دعاؤں اور صدقات اور خیرات سے بھی مدد حاصل کریں۔ آپ کا دوسرا برج اس مہینے نیس پوزیشن میں رہے گا اور کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے۔ دوسرے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے اس مہینے آپ کے کچھ اضافی مالی خرچہ بھی ہو سکتا ہے، اور پیسے کا نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور آپ کا اس مہینے پیسے کا خرچہ قریبی رشتہ داروں پر، بہن بھائیوں پر کچھ زیادہ ہوتے ہوئے بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے قریبی رشتہ داروں سے فائدے حاصل ہوں گے، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار اور اچھے بھی رہیں گے، اور قریب کی سٹیز کے سفر کرنے سے آپ کو اس مہینے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ چوتھا برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں نہیں رہے گا، بلکہ مارچ کا پورا مہینہ نحوست کا شکار رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے
آپ کی جائیداد اور پراپرٹی سے، آپ کے گھر سے اور آپ کی والد صاحب سے۔ چوتھی برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے جائیداد کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے کچھ پریشانیاں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اور ان معاملات کی وجہ سے تنازعات اور اختلافات بھی ہوتے ہوئے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اور اس مہینے ہو سکتا ہے آپ کو نقل مکانی بھی کرنی پڑے، لیکن اس نقل مکانی میں آپ کی مرضی اور خواہش شامل نہیں رہے گی۔ پانچواں برج جو آپ کا اس مہینے اچھی اور سعید پوزیشن میں رہے گا۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، آپ کے محبت کے معاملات سے اور انعامات کے حصول سے۔ پانچواں برج جو آپ کا تاریخ تک، کیونکہ 7 تاریخ کے بعد آپ کا برج پانچواں برج کمزور پوزیشن میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پانچویں کا حاکم سیارہ عطارد ابوت یافتہ رہے گا، اس لیے آپ کو 6 تاریخ تک ان معاملات میں، بچوں کے معاملات میں بہتری رہے گی، محبت کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینا بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ لیکن 6 کے بعد آپ کو ان معاملات کی وجہ سے پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ چھٹا برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا، اور جن کو پہلے سے کچھ صحت کے پرابلم موجود ہیں، ان کو کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا اس مہینے ضروری ہے۔ ساتواں برج جو آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور سعید پوزیشن میں رہے گا، لیکن 6 تاریخ تک۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، ازدواجی معاملات سے اور شریک حیات کے ساتھ معاملات اور تعلقات سے اور شریک بزنس سے۔ یہ ان معاملات میں بہتری اور اچھی رہے گی، لیکن 6 تاریخ تک۔ 7 تاریخ سے آپ کا 7ویں کا حاکم سیارہ عطارد 25 مارچ تک حبوط یافتہ رہے گا۔ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ چاند گرہن لگنے کی وجہ سے اور چاند گرہن کے اثرات، چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات آپ کو 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک محسوس ہوں گی۔ نواں برج جو آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور سعید پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے قانونی معاملات سے، دور دراز کے سٹیز کے سفر سے یا کسی دوسرے ملک کے سفر سے اور علم کے حاصل کرنے سے۔ نویں برج کی بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے دور دراز سفر کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ سفر آپ کے لیے آسان اور بہتر رہے گا۔ مارچ مہینے میں آپ کو کسی خوشی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے یا بالغرض سیر اور تفریح آپ کو سفر میں جانا ہوگا، اور آپ کا سفر دور دراز کا کسی کاروباری اور بزنس کے سلسلے میں یا کسی افسروں سے یا بزرگوں سے ملاقات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے خوشی حاصل ہوگی۔ 10واں برج جو آپ کا بہتر پوزیشن میں رہے گا، اچھی پوزیشن میں رہے گا، 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کی والدہ سے، آپ کی عزت سے، افسروں سے، بزرگوں سے، کاروبار بزنس سے اور آپ کے ڈاکٹر اور معالج سے۔ 10ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، ملازمتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے، ملازمتی تبادلہ آپ کے حسب خواہش ہونے کا بھی امکان موجود ہے، ملازمتی ترقی کا بھی امکان موجود ہے، افسروں اور بزرگوں کا آپ کو بھرپور تعاون بھی حاصل رہے گا، اور کسی کاروباری سلسلے میں یا کسی افسروں کی ملاقات کے لیے آپ کو اس مہینے دور دراز کا سفر رہے گا۔ 11واں برج جو آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں رہے گا، 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات سے، آپ کی جملہ نیک خواہشات اور امیدوں سے۔ 11ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے دوستوں سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا، دوستوں کی مدد بھی حاصل رہے گی، دوستوں سے میل میلاپ بھی رہے گا۔
اور آپ کی جملہ نیک خواہشات اور امیدیں پوری کرنے میں حائل رکاوٹیں اس مہینے اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے آزادی نہیں ملے گی۔ تو یہی حالات برج دلوں والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہی آپ سے التجا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ تو دیجیے ہمیں اجازت اگلے ویڈیو تک۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔